हेलो अपू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ। हाँ भाई, कौन? मैं बोल रहा सुहेल। हाँ सुहेल भाई, कैसे हैं बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। नहीं कहता, मैंने एक अभी क्या कहते हैं उस ग्रुप में वो देखा था लिंक, क्या कहते हैं अपू भाई का कि अजाब हो गया अपू, मतलब क्या ऐसी कुछ था लिंक, नाम याद नहीं आ रहा हाँ, मेरे। जो आपने पर्सनल में भी हमारे भेजा था ना, मैंने भी उसको भी हाँ देखा। हाँ 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 वो असल में भाई हमको लग रहा है जो ये जाहिल मुकल्लिद हैं, ठीक जी है, देवबंदी बरेलवी, ये सब नाम बदनाम करने के लिए इस टाइप के वीडियो डालते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असल में अभी तक तो ये लोग जो हमारे आलम दीन से अबू ज़ैद ज़मीर, डॉक्टर जाकिर जी नायक जी साहब, एडवोकेट सर जी जी सैयद, उबैदर इमरान और ये मिराज रब्बानी, ठीक है, इन सब के वीडियो मतलब बीच से काटते थे, इधर का सर उधर की टांग जोड़ के उनको मतलब गलत साबित करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा ताला ने इतनी इज्जत हमको दे दी है कि अब ये मुकल्लिद लोग मेरा, हालांकि मैं ना आलिम हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो एक छोटा सा भाई दीन का दाई हूँ, एक छोटा सा जी तालिब जी इल्म हूँ। मेरा बताओ, मेरी ऑडियो को कहीं से काट के कहीं जोड़ देते हैं और उसका मतलब कुछ और बता देते हैं। तो वो वीडियो अभी अच्छा, मैंने इन्होंने देखा पूरा। जो वीडियो आया है ये क्रॉप करके आया है, जो इन्होंने अल्लाह का नाम लिखा, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने ये। हाँ, कि अफ्फू खान पर अल्लाह का अजाब। हाँ, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब, ये इन्होंने क्रॉप भाई किया देखिए, है। ये वीडियो मैंने देखा तो इसमें मेरी जो पता है आज से जो 8-10 महीने पुरानी जो मतलब इन ये बरेलवियों से बात हुई थी, वो जी ऑडियो को काट काट के पहले उन्होंने मतलब भाई पब्लिक के सामने लाए, और लास्ट में अभी ये कुछ दिन पहले मेरे ऊपर एक मुसीबत आ गई थी, परेशानी आ गई थी, तो मतलब भाई मैं थोड़ा परेशान था। मैं अपने रब के सामने भाई मैं रो रहा था और मेरे उलझन हो अच्छा रही थी, ठीक है। तो जी जी इतने जी में मेरे एक भाई का फोन आ गया, तो मैंने फोन उठा लिया। तो मैंने रोते रोते उनसे कहा कि भाई मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला की आजमाइश आई है मेरे ऊपर, और बस अल्लाह ताला से अच्छा दुआ अच्छा कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमको मतलब भाई वो सब्र करने की ताकत दे और अपनी आजमाइश को जल्दी से टाल दे। तो बाकी हमारी जी उससे नॉर्मल बात होने लगी। तो वो जी ऑडियो जी उन्होंने क्या किया, वो ऑडियो को जहाँ हाँ पे मैं रो रहा था, मतलब मैं अपने दीनी भाई से कह रहा था कि भाई मैं बहुत हाँ परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। परेशान हूँ। हाँ, वो बंदा तो होते हैं, उसमें क्या जाता है बीच में। हाँ, और उसने उतनी और मतलब उतनी देर की ऑडियो काट के लास्ट में डाल हाँ दिया कि देखो अप्पू खान ने वलियों की मतलब भाई वो शान में ऐसा बोला, नबी की शान में ऐसा बोला, अल्लाह का अजाब इसके हम्म, ऊपर आ गया। और अभी उस वीडियो को बनाने वाले से मेरी बात हुई, उसका नाम है शायद गालिबन ये राहिल खान, ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा मतलब बदतमीज आदमी है, गालीबाज आदमी है, ठीक है, किसी सूरत हम्म, में मतलब सुनने को तैयार नहीं रहता है। अब मैं पूरा अच्छा अच्छा बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जी जी हुआ ये कि जब मैंने ये वाला वीडियो देखा, अभी आपने पर्सनल में हमें भेजा तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा भाई देखें यार, अप्पू खान के नाम से वीडियो अपलोड हो रहे हैं आजकल, मतलब अल्लाह जी। ने इतनी इज्जत दे दी कि जो ये जाहिल मुकल्लिद है इनको ये फेमस सब होने चल के रहा लिए है अप्पू खान के नाम का ये सहारा लेना पड़ रहा है। ये अब ये जो है ना अपू खान से अब चल रहे हैं सारे सारे, तो ये काम ऐसे ही करेंगे वो। इन्होंने क्या करना है, वीडियो क्रॉप करनी है और क्या करना है। जी जी, तो यही मतलब, तो मैंने कहा देखें भैया, अप्पू खान के नाम से मार्केट में नया वीडियो आया है, मुकल्लिद भाइयों ने कुछ पेशकश की है, अगर हम भी देख लें। तो उसको मैंने जी जी खोला तो उसमें बड़ा बड़ा टॉपिक उतरा हुआ था, अप्पू खान पर अल्लाह का अजाब। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखें, अल्लाह का अजाब है, हमें नहीं पता चल रहा है और इन जाहिलों को मालूम चल गया अल्लाह का अजाब है। तो जी मैंने जी भाई उसको खोला, तो उसमें मतलब एक आदमी हमसे पूछता है कि हाँ भाई आप मतलब खैरियत से हैं। तो मैं उससे कहता हूँ हाँ, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बनाऊं तब से खैरियत से हूँ, आप बताइए। तो वो कहता है हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और वलियों का, बुजुर्गान दीन का करम है। तो मैं उसको ऑडियो में टोक देता हूँ कि नहीं, सिर्फ इतना कहो कि सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह ठीक। का ओनली गॉड। अब वो इतनी सी ऑडियो उसमें पड़ी हुई थी, उसके आगे एक और ऑडियो मेरी थी जिसमें अल्लाह के नबी को मैंने उम्मी कहा था कि अल्लाह के नबी उम्मी हैं, अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और जी इसको जी जी, आम तौर पे कहते हैं अनपढ़, जो पढ़ना लिखना ना अनपढ़ जानता हो। तो अनपढ़ कहते हैं, हाँ सही बात है। तो ये दोनों वॉइस मेरी एक के बाद एक इन्होंने वीडियो में लगा दी।
اب اس کے بعد میری رونے والی آڈیو لگا دی جس میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں یار میں بہت پریشان ہوں, بہت الجھن ہو رہی ہے اور اللہ سے ہمارے لیے مطلب بھائی وہ دعا کرنا. اب ان 3 آڈیو کو لاسٹ میں جو میری رونے والی تھی وائس اس کو بیچ میں سے آدھے میں سے کاٹ دیا, جبکہ وہ میری 20-25 منٹ کی آڈیو ہے, لیکن اس کو کاٹا خالی 1-2 منٹ کے لیے. ٹھیک, اب وہاں پہ ٹاپک بن گیا افو خان پہ اللہ کا عذاب. افو خان نے یہ کہا کہ صرف اللہ کا کرم, تو اللہ کا عذاب آ گیا, اور افو خان نے کہا کہ اللہ کے نبی امی ہے, ان پڑھ ہے, تو افو خان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. لیکن ان جاہلوں کو اس کا کیا بتائیں, علم نہیں ہے, عقل سے پیدل ہیں بھائی. یہ اصل میں دیکھیے کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بات ہونی چاہیے حوالوں سے. ٹھیک, میں کیا کہہ رہا ہوں, سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, اس کی بات اسلام میں 0 ہے. حوالے سے بات ہونی چاہیے. تو اگر کوئی شخص ہم سے کہہ رہا ہے, میں اس سے خیریت پوچھتا ہوں, بھائی خیریت ہے, تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں کہنا چاہیے, یہ ہمارے نبی طریقہ چھوڑ کے گئے. اب یہ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان سے پوچھو ہاں بھائی حال چال ٹھیک ہے, ہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فلاں بابا بزرگان دین کا کرم ہے. وہ سب کا نام لے لیتے ہیں, تو بزرگان دین کا کرم ہے, نبی کا کرم ہے. تو اگر میں نے اس کے اوپر ٹوکا ہے کہ نہیں صرف یہ کہو کہ اللہ کا کرم ہے, تو اس کے اوپر دلیل موجود ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے نبی چاہیں. تو اللہ کے نبی اس کو ٹوکتے ہیں, نہیں صرف اتنا کہو جو اللہ چاہے. تو میں نے اس حدیث کی بنیاد پر اس سے کہا تھا میرے بھائی یہ مت کہو, صرف الحمدللہ کہو, ورنہ آج میرے بھائی تمہیں ایک بھائی یہ نئی بدعت ایجاد کر رہے ہو. نبی سے تم کو محبت نہیں ہے, بلکہ تم نبی کی محبت میں گلو کر رہے ہو. اللہ تعالی کے ساتھ تم اللہ کے نبی کو شریک بھائی تم کر رہے ہو. بھائی آج مانیے, آج میرے بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ اور اللہ کے نبی کا کرم ہے. ٹھیک, اس کے بعد کہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا اور ولیوں کا اور مطلب یہ بزرگان دین کا اور ہمارے پڑوسی کا اور ہمارے گھر والوں کا اور ہمارے ماں باپ کا, ہمارے بیوی بچوں کا, ہمارے محلے والوں کا, ہمارے آفس والوں کا, ان کا کرم ہے. تو ایسے تو بات بڑھتی جائے گی نا. سیدھے کہو نا, کیا قیامت تک ہم کو کہنا ہے. کوئی بھی اگر ایمان والا ہوگا کہے گا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھائی ہم کو شریک نہیں کرنا ہے. تو یہ میں نے کہا, تو انہوں نے میرے کو ثابت کر دیا گستاخ نبی کا, اور میرے اوپر انہوں نے خود ساختہ اللہ کا عذاب بھی نازل کر دیا. ٹھیک, اب دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی امی ہیں. ٹھیک, تو میرے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے بھائی یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی امی تھے. اور امی کسی کو کہنا بھائی اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہے, اس کی توہین کرنا نہیں ہے. امی تو ایک کوالٹی, یہ صفات ہے. امی جو لوگ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ان کی جو پاور ہوتی ہے, مطلب بھائی وہ کوئی چیز سن کے یاد کر لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کا امی ہونا یعنی کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں, عام طور پہ ان پڑھ. اللہ کے نبی کا ان پڑھ ہونا یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا جانتے تو جو یہ بھائی یہ کفار لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, یہ لوگ اللہ کے نبی کے اوپر بھائی یہ جھوٹی تہمت ڈال دیتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تو محمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. معاذ اللہ, اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. بے شک بے شک, اس میں یہ حکمت تھی. تو یہ صفات تھی اس میں. اور اللہ کے نبی, اب وہ میرے سے کہہ رہا ہے سامنے والا بریلوی, نہیں معاذ اللہ تم نے نبی کی گستاخی کر دی, نبی کو ان پڑھ بولا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اس نے مجھ سے کہا, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا تو اللہ کے نبی نے کون سی چیز اپنی آنکھوں سے پڑھی اور کون سی چیز بھائی اپنے ہاتھوں سے لکھی؟ بھائی ہم کو اس کی دلیل دے دو, ابھی توبہ کی لے رہے ہیں. اگر اللہ کے نبی نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھی ہو یا اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بھائی وہ لکھی ہو تو بھائی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ خالی یہ بھائی زبان کی بات کہ نہیں
اللہ ताला ने अपने नबी को पढ़ना लिखना सिखाया, तो ये फलसफी बातें हम नहीं मानेंगे, हमें दलील चाहिए, बुरहान। हम बिना ये सर पैर की बात हम नहीं मानते हैं। तो अल्लाह के नबी उम्मी थे, ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से ये एक तोहफा था, ठीक। ये कोई अल्लाह के नबी की बेइज्जती नहीं है, ठीक है। और ये होना बहुत भाई ये इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, क्योंकि अगर अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना जानते तो हो सकता है आज हम में से मुसलमान लोग कह रहे होते ये जो कुरान है हमको डाउट हो रहा है ये मोहम्मद ने अपने हाथ से लिखी है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, माज़अल्लाह, ठीक है। तो ये साबित होता है, ये एक पुख्ता दलील है कि अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो उम्मी थे, उनके ऊपर कुरान भाई वो नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी ने उसको याद किया, वो सहाबा को भाई वो पढ़ के बताते थे, सहाबा उसको याद करते थे, फिर सहाबा उसको लिख लेते थे और फिर वो सहाबा से पूछते थे बताओ तुमने क्या लिखा है। अगर सही लिखा होता तो ठीक था, गलत होता तो अल्लाह के नबी सहाबा की इस्लाह कर देते कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो सारा कुरान अल्लाह के नबी की मौजूदगी में भाई ये जमा किया गया, ठीक। सहाबा उसको लिखते थे। अब वो मेरे भाई हदीसों में आता है कि वो चमड़े पे और हड्डियों पे और पत्तों पे, ठीक है, वो सब मतलब भाई वो अलग बात चली जाएगी। तो अब इन्होंने दूसरा फतवा ठोक दिया कि अल्लाह के नबी को उम्मी कहा, इसलिए अफ्फू खान पर अल्लाह का अजाब। चलो मुझे पता नहीं था ना, मैं पता नहीं क्या हो गया। और लास्ट बात जो है, जो राहिल खान से मेरी बात हुई है, उस वीडियो को बनाने वाले जाहिल कज्जाब से, तो मैंने भाई उसने मुझसे कहा कि तुम रो रहे हो इसका मतलब तुम नामर्द हो, तुम हिजड़े हो। आप बात समझ रहे हैं? उसके उसूल के हिसाब से जो इंसान रोता है परेशानी में, गम में, अगर उसके फितरी आंसू आ रहे हैं तो वो उसके उसूल के हिसाब से वो नामर्द है, हिजड़ा है। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, जो ये फतवा भाई वो अफ्फू खान को दे रहा है कि जो रोए वो हिजड़ा है और वो नामर्द है, तो ये फतवा मेरे से पहले माज़अल्लाह कितने नबियों के ऊपर भाई ठुक जाएगा, कितने सहाबा पे ठुक जाएगा। अल्लाह के नबी की बेटियों का जब तलाक हो गया तो अल्लाह के नबी गमगीन थे, अल्लाह के नबी के आंसू निकल आए, ठीक। अल्लाह के नबी ने उम्मत के लिए रो रो के दुआ मांगी, ठीक। अब माज़अल्लाह क्या जो रोता है क्या वो नामर्द हो जाता है? जो रोता है वो हिजड़ा हो जाता है? कितने सहाबा थे जिनके बदन में कीड़े पड़ गए, ठीक है, सहाबा बेचारे बीमार हो गए, ठीक है, कितने सहाबाओं के बच्चों का इंतकाल हो गया, जंग में मारे गए, शहीद हो गए, ठीक है। तो क्या माज़अल्लाह जो भी रो रहा है तौबा तौबा तौबा, क्या वो मतलब क्या वो हिजड़ा है, नामर्द है? ये उसूल ये राहिल खान जाहिल टीटीएस बरेलवी कहाँ से लेके आया? तो ये कोई उसूल ही नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसे उसूल से अगर हम किसी को मर्द और नामर्द साबित करने लगे तो बड़ा मतलब भारी पड़ जाएगा। तो फिर मैंने उसकी ही जबान में उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारा आला हजरत भाई वो मर्द था कि नहीं, पहले ये साबित करो। भाई आला हजरत का फतवा है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो तुम अगर आला हजरत के कुत्ते हो तो कभी तुम मर्द भाई नहीं हो सकते, और अगर तुम मर्द हो तो आला हजरत के कुत्ते नहीं हो सकते। तो अब तुम मुझे फैसला करके बता दो, तुम आला हजरत के कुत्ते हो या तुम मेरे भाई मर्द हो। अगर मर्द हो तो कुत्ते नहीं हो, आला हजरत से खारिज हो गए, और अगर कुत्ते हो तो तुम इंसान नहीं हो, मर्द नहीं हो। तो वो बेचारा फोन काट के भाग गया। तो इस तरीके से भाई ये सब वीडियो जो आते हैं ये सब मेरे भाई खाली बदनाम करने के लिए। असल में अल्लाह ताला ने भाई 26 साल की उम्र में हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत दे दी है, ठीक है। सारे लोग हमारी ऑडियो सुन रहे हैं, लोगों की इस्लाह हो रही है, इनके आलिम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग, और ये कोई इनका अनोखा काम नहीं है, इससे पहले भी मेरे नाम का कोई वीडियो और ऑडियो शेयर हुई थी, अफ्फू खान कयामत की क्या अलामत, यानी कि अफ्फू खान कयामत की अलामत है, ये इल्जाम मेरे ऊपर ठोका गया था। एक इल्जाम लगाया गया था, एक वीडियो अपलोड है अफ्फू खान की धुलाई अपनों के हाथों, ठीक। तो ये सब मेरे भाई ये लोग असल में देखिए, जितने बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, जो भी नाम वाला है उसको ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता था हम इतने नाम वाले हैं, लेकिन अब ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं
تو الحمدللہ اب ہم کو ایسا احساس ہو رہا ہے, فیلنگ ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میرا نام ہو رہا ہے. تبھی تو آدمی میرے نام سے ویڈیو بنا رہا ہے, نہیں کون جانا ہے افو خان کو بھائی. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, انہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کتنی ویڈیو بنا رکھی ہے, اللہ معاف کرے, کتنی انہوں نے ویڈیو بنا رکھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے. وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, وہ تاکہ ہیں, یہ ہیں, وہ ہے. جو بندہ فیمس ہے اسی کی ویڈیو بنتی ہے. اور جو بندہ فیمس ہوتا ہے اس کو ہی مطلب وہ لوگ چیلنج کرتے ہیں. جیسے صوفی کلیم حنفی رضوی غالی شاہ بابا, وہ ایڈوکیٹ صاحب سید کو چیلنج کرتا ہے. ٹھیک, یہ فاروق خان جو وہ نہیں ہے, فاروق خان لیپ ٹاپ بابا, وہ ہر تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتا ہے. تو یہ لوگ اسی کا نام لے کے فیمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو مطلب اصل میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم خود تو زندگی بھر فیمس ہو نہیں سکتے, تو اس لیے جو فیمس ہے بس اس کے نام کا سہارا لے لو اور ہم فیمس ہو جائیں گے. تو راہیل خان نے ابھی مجھ سے کہا کہ میری آڈیو یوٹیوب پہ ڈالو. میں نے کہا یہ غلطی میں نہیں کروں گا, تمہارے ایسے گالی باز کی آڈیو میں مطلب اپلوڈ کر دوں, اس کو فیس بک پہ ڈال دوں اور بھائی مطلب ہر جگہ پھیلا دوں, یوٹیوب پہ ڈال دوں, تو اس میں میری بھی عزتی ہے. لوگ کہیں گے افو بھائی آپ کیسے جاہلوں سے بات کرتے ہیں. اور یہ راہیل خان, اصل میں راہیل خان کو کوئی جانتا ہے نہیں, جاہل ہے, ابھی نوسکھیا ہے, نیا بھی آیا ہے. تو وہ سوچ رہا ہے جو سب سے زیادہ فیمس ہے لا اس کے نام کا سہارا لے کے تو لوگ ہم کو جان جائیں گے کہ ہاں راہیل خان نے دیکھو افو خان سے بات کی. تو یہ لوگ جاہل ہیں. اور لاسٹ بات ایک دم بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آنسو جو میرے آنکھوں میں آئے, جو میں رویا, ٹھیک ہے, وہ واقعی میں کیا اللہ کا عذاب تھا, یہ ہم اپنی زبان سے ہم نہیں کہیں گے, یہ ہم اللہ کی نبی کی حدیث سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت, ٹھیک, اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مرد اور عورت اپنی جان, اولاد اور مال کے معاملے میں وہ آزمائش میں رہے گا, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی, حدیث نمبر 2399. تو میرا نبی خود فرما رہا ہے الحمدللہ کہ جو مومن ہوگا اس کے اوپر اس کی اولاد, جان, مال, کاروبار, بیوی, بچوں سب سے آزمایا جائے گا. اور اتنا آزمایا جائے گا کہ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں باقی ہوگا. تو اب بھائی الحمدللہ راہیل خان جھوٹا ہو سکتا ہے, افو خان جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے کہہ دیا کہ جو آزمایا جا رہا ہے وہ اللہ سے ایسے ملے گا جیسے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں. تو مجھے فخر ہے, میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, الحمدللہ. مصیبت ہٹے گی اللہ کی طرف سے ہٹے گی, الحمدللہ. اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ مصیبت اور روتا وہی ہے جس کا دل میں ایمان ہوتا ہے, تقوی ہوتا ہے. جو پتھر دل ہو چکے ہوتے ہیں, شیطان ہو بھائی ایک دم بن چکے, تو بھائی وہ کیا روئیں گے. ان کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے, ان کا کاروبار چوپٹ ہو جائے, ان کو کیا دقت, وہ تو آرام سے خوش ہیں کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے نا. لیکن الحمدللہ جس کے پاس ایمان ہوگا, مصیبت پڑے گی تو اس کے فطری آنسو آئیں گے. چلو اللہ دور کر دے سکتی ہے. باقی کوئی اللہ کا عذاب بھائی نہیں ہے. اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو ہم یہ دیوبندیوں, بریلیوں, قادیانیوں ان سب کی بات نہ بھائی ہم لگا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو فیک ہے بالکل. اور ابھی انشاءاللہ راہیل خان کو ابھی میں جواب دوں گا, لیکن میں سوچتا ہوں نا ایسے لوگوں کو جواب بھائی میں نہ دوں. میں یہ سوچتا ہوں یہ لوگ کتے ہیں اعلیٰ حضرت کے, بھوک رہے بھوکنے دو, کن کو جواب دیں گے. میں تو بھائی بھائی ہم نے تو صاف صاف کہا کہ راہیل خان کا اگر کوئی علامہ ہو, استاد ہو, اس کو لے کے آؤ نا, تب بتائیں کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے. اللہ کا عذاب تو اعلیٰ حضرت پہ آیا تھا. میں تو خالی وقتی 5 منٹ بھائی میں رویا, میری الجھن ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت کو تو راہیل خان کے اصول سے اللہ نے ہم سے زیادہ عذاب دے دیا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک آنکھ سے بھائی وہ کانا تھا, ایک آنکھ اس کی ہمیشہ بہتی رہتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ رونے کا عذاب دے دیا. اب بتائیے میاں, اب اعلیٰ حضرت کو اب میرے بھائی کیسے بتائیں گے, کیسے بچائیں گے ان کو آپ. تو یہ کوئی اصول نہیں ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے, کوئی غم میں پڑا ہوا ہے اور کسی کے اوپر مصیبت آ جائے
تو وہ نامرد ہو گیا, وہ ہجڑا ہو گیا, یا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. اگر یہ اصول اگر ناپ لیا جائے نا تو اکثریت بریلیت کی خارج ہو جائے گی دین اسلام سے. لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے, اس لیے میں بولتا نہیں ہوں. ان کے گھر کے, ان کے عالموں کی, ان کی پیر باباؤں کی جو حرکتیں ہیں نا, اگر میں نے عوام میں کھولنا اسٹارٹ کر دیا نا تو واقعی اللہ کا عذاب آ جائے گا بریلیت کے اوپر. میرے اوپر تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا الحمدللہ, میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کر رہا ہوں. میرے اندر تو صبر کرنے کی طاقت ہے, میں صبر کرتا ہوں. میرا نام کو تم جتنا بدنام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اٹھائے گا, اتنے ہی لوگ جانیں گے. اب جو وہ مطلب ویڈیو سنیں گے, یار یہ افو خان کے نام سے لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, افو خان ہے کون, تو اور وہ میرے چینل کو دیکھیں گے اور میری آڈیو کو سنیں گے, اور ان کے پاس میرے بھائی قرآن حدیث کا علم الحمدللہ پہنچے گا. بے شک. چلو ٹھیک ہے, رکھیں اللہ کرتا ہے ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ. اوکے. ہاں جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے, مجھے کوئی دقت نہیں الحمدللہ. میں بہت خوش ہوں, بہت اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. میرا رب جو کرے گا اچھا کرے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو رہا ہے, جو میرے ساتھ ہو چکا ہے وہ بھی اچھا ہوا ہے الحمدللہ. کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے. میں نے اپنی ساری ٹینشن اپنے اللہ کے اوپر بھائی سونپ دی ہے. اب میرا اللہ ہی میری ٹینشن کا علاج کرے گا, اور باقی میرے دینی بھائی ہیں, میرے لیے دعا کر ہی رہے ہیں, کیا دقت ہے. جی انشاءاللہ ہم تو انشاءاللہ کر ہی رہے ہیں, ہم سوچتے رہتے ہیں جو پریشانی ہے اللہ اس کی حل کر دے. آمین آمین. اور جن لوگوں نے میرے نام کا یہ آدھا ادھورا ادھر ادھر کا کاٹ پیٹ کے چھاٹ پیٹ کے, ٹھیک ہے, یہ ناحق جو بھائی مطلب میرے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور زبردستی انہوں نے خود ساختہ اللہ کا عذاب افو خان کے اوپر نازل کروا دیا ہے, اور ان کے حساب سے جو روتا ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے, ہجڑا ہو جاتا ہے. تو جب بریلوی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو اس کا باپ بھی روتا ہے کہ میں نے کیسی اولاد پیدا کر دی. تو انہوں نے یہ فتویٰ اپنے باپوں پہ تھوپ دیا ہے کہ ان کا باپ بھی نامرد تھا, ہجڑا تھا, اور ان کے باپ کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. جو ایسی اولادیں ہو رہی ہیں راہیل خان ایسی. یہ جو ہے نا آپ کی ویڈیو کراپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہوگا اور آپ کی بات آگے تک جائے گی. ٹینشن مت ہو انشاءاللہ, اس میں یہ بھی حکمت ہے میرے حساب سے. بھائی میں تو جس کا ویڈیو ڈالتا ہوں, پہلی چیز تو میرے بھائی میں اپنی آڈیو کو ویڈیوز میں کنورٹ کرتا ہوں, ٹھیک, مکمل بات میں ڈالتا ہوں. میں کبھی آدھی ادھوری ادھر کا سر ادھر کی ٹانگ جوڑ کے ایڈٹ کر کے کبھی کسی کا آڈیو میں نے شیئر ہی نہیں کی. مجھے آتا ہی نہیں ایڈٹ کرنا. مجھے سمپل اتنا پتا ہے آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینا, بس. نہ میں کسی کی آڈیو میں نے آج تک بھائی وہ کٹنگ کی ہے, نہ پیسٹ کیا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن اب الحمدللہ ان جاہلوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ افو خان کے اوپر اپنا مطلب بھائی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اچھی چیز ہے. ارے جتنا ٹائم پاس وہ میرے نام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اتنی دیر اگر وہ مجھ سے علمی بات کر لیں, علمی انداز میں کسی ایک ٹاپک پر جس میں ان کو مہارت حاصل ہو, تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ علم کے میدان میں بات کرنا کیا ہوتا ہے. ہاں وہ ان کے پاس علم نہیں ہے نا. اب کیا کریں, وہ بس کیا کرتے ہیں, وہ دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں, اور کیا تھوڑی بہت بات ادھر سے لے لی, تھوڑی ادھر سے لے لی, اور اسے کراپ کر کے آپ کا نیٹ پہ ڈال دیا یا اس سے واٹس ایپ پہ ڈال دیا. کوئی دقت نہیں, ڈالنے دو میرے بھائی. اب ان کا اختیار ہے, جیسے ہم لوگوں کی آڈیو ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسے وہ بھی میری آڈیو ڈالیں, لیکن پوری آڈیو ڈالیں, کاٹ پیٹ کے نہ ڈالیں, اور ٹاپک صحیح بنائیں. اللہ کا عذاب آپ سمجھ رہے ہیں, اللہ کا عذاب صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس کے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے اور کس کی آزمائش لے رہا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کیا ہے. اور یہ جاہل لوگ کا ان کی مطلب یہ اصول ان کے باپوں نے بنایا ہے, یا ان کی اماں دہیج میں لے کے آئی تھی کہ جو روتا ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے, ہجڑا ہو جاتا ہے. حد ہے میرے بھائی. یہ فتویٰ تو پوری بریلیت میں آگ لگا دے گا کہ جو روتا ہے, یعنی کہ الیاس قادری جو اپنے آپ کو مدینہ کا کتا بول بول کے روتا ہے, نبی کے نام سے جھومتا ہے, یعنی کہ وہ بھی میرے بھائی نامرد ہو گیا, وہ بھی ہجڑا ہو گیا, اور ان کے خود کے گھر کے فتوے سے وہی بتا رہے. چلیے اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. افو خان پہ کوئی عذاب بھائی وہ نہیں ہے, اور جس دن افو خان پہ عذاب آنا ہوگا اس دن افو خان برباد ہو جائے گا. اور الحمدللہ میں ابھی بھی برباد نہیں ہوں, آباد ہوں الحمدللہ, اور انشاءاللہ ہمیشہ آباد رہوں گا. وقتی پریشانی تو سب سے آتی ہے, دنیا کی پریشانی ہے, سب کے ساتھ لگا رہتا ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں.
جی بس ایک اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو بھائی میں بتا کے انشاءاللہ بات کو کمپلیٹ اپنی کروں گا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو یہ دنیا ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو الحمدللہ میں اس دنیا میں پریشان ہوں, ٹھیک ہے, میں اس دنیا میں آ کے رو رہا ہوں اپنی پریشانیوں پہ, تو الحمدللہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو دنیا ہے میرے لیے قید خانہ بن گئی ہے. یعنی کہ الحمدللہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کے بھائی اعتبار سے میں الحمدللہ مومن ہوں. اور یہ لوگ جو ہر چیز کو دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں, قرآن حدیث کو مطلب ایک دم مذاق بنائے ہوئے ہیں, سنتوں کا مذاق بنائے ہوئے ہیں, ان کے لیے دنیا جنت ہے. تو یہ ایکچوئل میں کافر ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے نبی نے 1439 سال پہلے فرما دیا تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں جائے گا جب تک کہ میرا رب اس کے اوپر اپنا کرم نہ کر دے. تو الحمدللہ ہم اسی لیے کہتے ہیں صرف اللہ کا کرم ہے. ہم اللہ کے کرم کے ساتھ نبی کا کرم, اولیاء کا کرم, ولیوں کا کرم, باباؤں کا مطلب بھائی وہ کرم, اور کیا بولتے ہیں یہ پڑوسی کا, ماں باپ کا, بیوی بچوں کا, ان کا کرم ہم نہیں مانتے. صرف اللہ کا کرم, کرم کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے بھائی, رکھیں. اچھا جی اچھا, السلام علیکم. اوکے بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ تو بغیر کے ہے اللہ بس. اوکے انشاءاللہ.